ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ بغداد کے جامع مسجد کے وہ امام تھے، لیکن جب امامت سے فارغ ہوتے ہیں نا تو کہتے کہ اے اللہ، میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پر تو اپنا رحم فرما۔ تو شاگرد اکثر سنتے، تو ایک دن سارے شاگرد جمع ہو گئے، بیٹھ گئے اور استاد سے کہنے لگے، استاد جی آج بتائیے تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس تو اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ وہاں جا کے ایک شادی کر لی، ایک نکاح کر لی۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا 1-2 مرتبہ ملک شام سے نکاح کے بعد، تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لیکن فرما بردار بیوی تھی، تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، بلکہ ایک جاسوس کو لگایا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر۔ وہ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ تیرے شوہر نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں، لیکن اب کہ جب آیا نا اس بار ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا۔ خاتون کہتی ہے کہ مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، اس کی خدمت کرتی رہی کہ تندرست ہوگا تو بات کر لوں گی۔ اللہ نے موقع ہی نہ دیا، تاجر کا وہ انتقال ہو گیا، اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ اب عدت گزری تو اس کی بیوی نے، بغداد والی نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا نہیں، صرف وہ بیوی ہی تھی، کوئی اولاد تو تھا نہیں، اور وہ بڑا مالدار تھا، تو اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے ہی اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا اور اس جاسوس کو ساتھ میں لے لیا اور اس ملک شام والی بیوی کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا ہے، تو بھی وارث ہے اس مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، اور یہاں تو میاں لوگ مرنے سے پہلے کاغذات بنوا لیتے ہیں، پہلے ہی سے دستخط کروا لیا کرتے ہیں، لیکن شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ تیرا مال ہے، تو میں اس کو آدھا مال لے کر کے آئی ہوں تیرے پاس، اور آدھی وارث میں ہوں اور آدھی وارث تو ہے اس مال کی، تو میں تیرا حق تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، بیوی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے نا تو میں بھی اللہ سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم سے ڈرتی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کی جب آیا تھا نا ملک شام تو بہت زیادہ بیمار تھا، بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں،
تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا. یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا اور یہ کہہ گیا تھا کہ مرضی کا نکاح کر لینا. وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارا ہی تیرا ہے. شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولوی ہو کے، میں مفتی ہو کے، میں عالم ہو کے ان دو بیویوں سے بڑا سیکھا ہے. ان دو بیویوں سے میں نے بہت سیکھا ہے. لہٰذا جب بھی دعا کرتا ہوں نا، ان دو عورتوں کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے. وہ لوگ دیانت دار ہوتے ہیں. رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.